نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، لیکن اعلان نبوت اور کفر و شرک کے خلاف صدائے توحید بلند کرنے کے بعد مکہ المکرمہ کی سرزمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی، اور بالآخر آپ نے اپنے اس وطن عزیز کو خیر آباد کہا اور مدینہ المنورہ کو اپنا مسکن بنایا۔ سن 8 ہجری میں آپ نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا اور اس میں اسلامی پرچم لہرایا۔ اس کے بعد مکہ آپ کے زیر کنٹرول تھا، اور بالآخر اسلام کے 5ویں رکن حج کی فرضیت سن 9 ہجری کے اواخر میں نازل ہوئی، اور ادھر آپ کی دنیا سے رحلت کا وقت بھی قریب ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ حج کا ارادہ فرمایا اور صحابہ میں اس کا اعلان کروایا۔ یہ سنت تھا کہ مسلمانان عرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جو مکہ سے جتنا دور تھا اتنا جلد روانہ ہو رہا ہے۔ سب کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں وہ حج مبرور کی سعادت حاصل کریں۔ محبت، جوش اور جذبے سے بھرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے دیکھنے کی آرزو لیے حج کے لیے نکلتے ہیں، اور مکہ نے اس سے پہلے ایسا ہجوم کبھی نہیں دیکھا۔ مدینہ میں ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر اور نگران بنایا جاتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی القعدہ کی 25 تاریخ ہفتے کے دن تمام ازواج مطہرات کو ساتھ لے کر روانہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کے بعد کوچ فرمایا اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ عصر کی نماز 2 رکعت ادا فرمائی اور وہیں رات گزاری۔ دوسرے روز ظہر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل فرمایا، اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے جسم اطہر اور سر مبارک پر خوشبو لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور 2 رکعت نماز ظہر ادا فرمائی۔ پھر حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہوئے لبیک کی صدا بلند کی، اور اپنی قصوہ نامنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ لبیک کی صدا لگائی۔ پھر اونٹنی کھلے میدان میں آئی تو آپ نے پھر لبیک کی صدا لگائی۔ صحابہ کرام آپ کے ہمراہ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قدم پر پیروی کر رہے تھے۔ وادیاں لبیک کی صداؤں میں گونج رہی تھی، اور حجاج کا قافلہ خیر البشر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں 1 ہفتے بعد سر شام مکہ پہنچا اور ذی طویٰ کے مقام پر ٹھہر گئے۔ وہیں رات گزاری اور فجر کی نماز ادا کی، غسل فرمایا، پھر مکہ میں صبح کے وقت داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحجہ کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر صفا و مروہ کی سعی کی، مگر احرام نہیں کھولا۔ اس سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکہ حجون کے پاس قیام فرمایا۔ دوبارہ کوئی طواف حج کے طواف کے علاوہ کوئی نہیں فرمایا۔ جو صحابہ کرام ہدی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو حلال ہونے کا حکم دیا۔ 8 ذی الحجہ ترویہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مینا تشریف لے گئے، اور وہیں 9 ذی الحجہ کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں ادا کی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد آپ عرفہ تشریف لے گئے اور وادی نمرہ میں قیام فرمایا۔ آپ نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ کے گرد 1,24,000 اور بعض روایات کے مطابق 1,44,000 فرزندان توحید کا مجمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، شاید میں اس سال کے بعد تمہیں اس مقام پر کبھی نہ ملوں۔ تمہارا خون، مال، جان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جیسے یہ شہر، یہ مہینہ اور یہ دن۔ جاہلیت کے تمام بت میرے قدموں تلے ہیں۔ جاہلیت کے خون معاف ہیں، جاہلیت کے سود معاف ہیں، اور اس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان سے فرمائی۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ اپناتے ہو۔ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن۔ یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرنا، نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور حج بیت اللہ کرنا، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ ایسا کرو گے تو جنت پاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے گواہی لی، جب تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟
صحابہ کرام نے فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے یہ سن کر شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ یہ الفاظ ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ آپ جب خطبے سے فارغ ہوئے تو یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ اپنی جائے وقوف پر تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اس حالت میں وقوف فرمایا کہ غروب آفتاب کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مزدلفہ تشریف لے گئے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے اور فجر تک لیٹے رہے۔ 10 ذی الحجہ کا دن طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی اور اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار مشعر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی۔ چاش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ آج کے خطبے میں بھی کل کی باتیں دہرائی گئی اور مزید فرمایا کہ تم جلد اپنے رب سے ملو گے، میرے بعد پھر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا، یعنی اس جرم کا گرفتار وہ خود ہی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے دوبارہ مشن کی تکمیل کی گواہی لی اور فرمایا اے اللہ تو گواہ رہنا۔ پھر فرمایا جو موجود ہیں وہ غیر موجود تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ امید ہے کہ جن تک بات پہنچائی گئی ہو وہ زیادہ سمجھ سکیں۔ پھر طلوع آفتاب سے قبل مینا روانہ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر پڑھتے ہوئے جمرہ کبریٰ کو 7 کنکریاں ماری۔ پھر آپ نے قربانی کی جگہ تشریف لے گئے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کے لیے کہا۔ یوں 100 اونٹ ہو گئے۔ پھر سب میں سے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر اکٹھا پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا اور شوربہ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لے گئے اور طواف افاضہ کیا، ظہر کی نماز ادا کی اور زمزم کے کنویں پہ تشریف لے گئے اور آپ نے زمزم پیا۔ اس کے بعد ایام تشریق مینا میں مقیم رہے۔ پھر یوم النفر یعنی 13 ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینا سے کوچ فرمایا اور وادی البطح میں ٹھہرے۔ ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا فرمائی۔ عشاء کے بعد تھوڑا سا سو کر اٹھے، پھر بیت اللہ گئے اور طواف وداع کیا۔ تمام مناسک حج مکمل فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ کی طرف فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حج آخری اور الوداعی حج تھا۔ ان راہوں کی خوش بختی کے کیا کہنے جس پر آپ کے مبارک قدم پڑے، اور ان حجاج کے کیا کہنے جو سارے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔